اچھا، جب بھی بات ہوتی ہے ثقافتی تہواروں کی یا پھر بڑے عوامی مظاہروں کی، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ جوش، جذبہ، لوگوں کا ایک سمندر، ہے نا؟ لیکن کبھی سوچا ہے، جب ہزاروں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو جشن اور افراتفری کے درمیان کی لکیر کتنی باریک رہ جاتی ہے؟ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی نازک تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روایت، خطرہ اور ان سب کو قابو میں رکھنے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں، ان کے بیچ۔ تو چلیں اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے علاقے پوٹھوہار سے، ایک ایسی سرزمین جس کی تاریخ بہت گہری ہے اور جس کی روایتیں صدیوں پرانی ہیں۔ یہ خطہ اپنی ثقافتی تقریبات کے لیے مشہور ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اور یہاں کے لوگوں کی شناخت کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ لیکن بیلوں کی دوڑ جیسے جو مقابلے ہیں نا، یہ صرف کھیل نہیں ہوتے، یہ اصل میں گہری ثقافتی روایتیں جن کا اہتمام بھی اکثر مقامی شوقین لوگ اور زمیندار اپنی مدد آپ کے تحت ہی کرتے ہیں۔ یہ تقریبات دراصل سماجی بندھن، اپنی برادری کے فخر اور ثقافتی ورثے کے ایک زندہ اظہار کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ کہانی صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے، دنیا بھر میں۔ مثال کے طور پر میانمار میں روایتی بیل گاڑیاں جانوروں کو ثقافتی ورثے کا ایک لازمی حصہ مانا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کا یہ رشتہ کتنا پرانا اور عالمی ہے۔ چلے اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ ان روایات کے ساتھ نا کچھ شدید خطرات بھی جڑے ہوئے ہیں، ایسے خطرات جو شرکا اور تماشائیوں دونوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے لیے نا بس یہ ایک عدد ہی کافی ہے۔ صرف 2022 میں اسپین کی مشہور زمانہ بل رنز کے دوران کم از کم 10 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سوچیں، صرف ایک سیزن میں 10 جانیں، یہ واقعی ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ اور یہ اموات کوئی اکا دکا حادثہ نہیں ہے۔ ویلنسیا کے علاقے میں 2022 میں جو 7 اموات ہوئیں وہ 2015 سے جاری ایک المناک سلسلے کا حصہ ہیں جس میں اب تک 30 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں۔ ان تقریبات کا ماحول اکثر انتہائی افراتفری والا ہوتا ہے۔ اموات کی وجوہات میں بیل کے سینگوں سے شدید زخمی ہونا، بھگدڑ میں لوگوں کے پیروں تلے کچلا جانا، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ شرکا نشے میں ہوتے ہیں۔ اوپر سے راستے بند ہونے کی وجہ سے خطرے کے وقت بھاگنا، فرار ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ خطرہ صرف اسپین تک ہی نہیں ہے، پاکستان میں بھی بیل گاڑی کی دوڑ کو انتہائی خطرناک کھیلوں میں گنا جاتا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ خطرہ سوال کو ہوتا ہے کیونکہ تیز رفتار بیل اکثر بے قابو ہو کر اپنی لائن چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھا دوسری گاڑیوں سے جا ٹکراتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر لوگ جان بوجھ کر ایسے خطرناک مقابلوں میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا نفسیاتی محرکات کام کر رہے ہوتے ہیں؟ آخر وہ کون سی ایسی کشش ہے جو لوگوں کو ایک طرح سے موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے؟ کیا یہ بہادری کا مظاہرہ ہوتا ہے، یا روایت کی پاسداری، یا پھر کچھ اور ہی ہے؟ سائنس اس کا ایک جواب دیتی ہے، فائٹ یا فلائٹ رد عمل۔ یعنی جب ہمارا جسم کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ خود بخود ایک ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جہاں ہماری توجہ اور توانائی عروج پر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ جو ایڈرینلن رش ہے نا، یہ ایک نشے کی طرح ہوتا ہے جو انہیں بار بار اس خطرے کی طرف کھینچتا ہے۔ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں ہجوم کو سنبھالنے کی۔ یہاں ہم پاکستان اور ہندوستان سے 2 بالکل مختلف مثالیں دیکھیں گے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح بڑے عوامی اجتماعات کو سنبھالا جاتا ہے اور اس کے نتائج کتنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے پوٹھوہار علاقے میں بیلوں کی دوڑ، جسے جلسہ بھی کہتے ہیں، وہاں ہجوم کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بہت ہی غیر رسمی ہے۔ کوئی پولیس نہیں، کوئی سرکاری اہلکار نہیں۔ منتظمین پہلے لوگوں سے بڑے پیار سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، اور اگر بات نہ بنے تو ہجوم پر مٹی پھینک کر انہیں منتشر کر دیا جاتا ہے۔ ایک سادہ سا لیکن مقامی سطح پر کارگر طریقہ۔ اب اس غیر رسمی طریقے کے بالکل برعکس آئیے ہندوستان میں جلی کٹو پر پابندی کے خلاف ہونے والے احتجاج کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سرکاری مداخلت کے نتائج بالکل مختلف تھے۔ 6 دن تک یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن رہا، لیکن جیسے ہی پولیس نے بیچ میں آ کر مداخلت کی، صورتحال ایک دم ڈرامائی طور پر بدل گئی۔ ایک پرامن مظاہرہ دیکھتے ہی دیکھتے پرتشدد فسادات میں بدل گیا، جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پولیس ایکشن کے نتائج تباہ کن تھے۔ لاٹھی چارج، آنسو گیس، گھنٹوں لمبے ٹریفک جیم،
املاک کو آگ لگا دی گئی، عورتوں اور معاشرے کے کمزور طبقوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ایک واقعے سے شہری زندگی جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ان واقعات سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حکومتوں کو ثقافتی روایات کے تحفظ اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے بیچ ایک بہت نازک توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ قانونی طور پر اس مسئلے سے کیسے نمٹا جا رہا ہے۔ تو حکومتیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کر کیا رہی ہیں؟ ہندوستان کی مختلف ریاستوں نے الگ الگ قانونی راستے اپنائے ہیں۔ جیسے مہاراشٹر میں سخت شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے اور خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور قید کی سزا ہے، جبکہ کیرلا میں غیر قانونی ریس منعقد کرنے والوں کے خلاف سیدھے فوجداری مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف حکمت عملیاں ہیں، ایک ریگولیشن کی، دوسری مکمل پابندی کی۔ اور یہ ساری بحث ہمیں اسی بنیادی سوال پر واپس لے آتی ہے کہ کیا ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کے لیے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنا جائز ہے، یا پھر حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے صدیوں پرانی روایات کو ہی ترک کر دینا چاہیے؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ، کوئی بیلنس ممکن ہے؟